10 शव्वाल और 14 जून बरेली में फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र हुई तो बिस्मिल्लाह शरीफ कराई गई, पढ़ना शुरू किया। 6.5 साल की उम्र थी तो मिंबर पर बैठकर नबी पाक का मिलाद बयान करना शुरू किया। 13 साल की उम्र में आला हज़रत ने तमाम उलूम हासिल कर लिए थे। 13 और तकरीबन 13.5 साल और 13.25 साल की इल्म में एक होता है तकरीर करना और होता है एक होता है फतवा लिखना। बहुत बड़ा मुफ्ती हो तो फतवा लिखता है, तो अभी आला हज़रत की उम्र पूरी 14 साल नहीं हुई थी कि फतवा पहला लिख के दे दिया। आपके वालिद साहब बहुत बड़े मुफ्ती थे, ज़माना फतवा लेता था। जब पहला फतवा आला हज़रत ने दिया तो आपके अब्बा जी उसी दिन उठे, फरमाने लगे बेटे मैं आज से फारग हूँ, फतवा तू ही लिखा करेगा। और ये पता है बात क्या है, लोगों को हसद पैदा हो जाता है, जिसमें कोई खूबी हो ना उसकी खूबी का इतराफ़ करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। लोग जलते हैं, दास्तान सराई करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। खूबी हो तो खूबी का इतराफ़, हम खूबी का इतराफ़ नहीं करते, ये हमारा नुक्स है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कमाल दिया। आला हज़रत से उम्र में बड़े थे मौलाना वसी अहमद साहब और मुहद्दिस थे बहुत बड़े, पीलीभीत में रहते थे। उनकी आला हज़रत से मुलाकात हुई तो फरमाने लगे भाई ये मामूली बंदा नहीं, ये मुजद्दिद है अपने वक्त का। हालांकि वो मुहद्दिस थे, वो आला हज़रत से उम्र में बड़े थे, उन्होंने मुजद्दिद कहा। फिर आला हज़रत ने लिखना शुरू किया, 1000 किताब लिखी फाज़िल बरेलवी। इतनी पढ़ी है वैसे ऐसा कभी 1000 जी। बच्चों से मैं पूछता हूँ, कई दफ़ा पेपर देखे आते हैं तो मैं कहता हूँ किताबें सारी पढ़ी, कहते नहीं अप टू डेट तो तैयारी की थी। उस्तादों ने कहा था ये वाले बाब याद कर लेना, पेपरों में आ जाएगी। यानी पूरी किताब जो हमारी होती है ना कोर्स की, स्कूलों में बच्चे वो भी सारी पढ़ते, मोटी मोटी तैयारी होती है ना। यानी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे किताब बड़ी महंगी हो गई, किताब खरीदनी बड़ी मुश्किल है, और ख़रीद के पढ़नी उससे मुश्किल है, पढ़ के समझनी उससे मुश्किल है। फरमाया करते थे समझ के अमल करना सबसे मुश्किल है। ये काम ही बड़ा मुश्किल है पढ़ने पढ़ाने का। आला हज़रत ने 1000 किताब लिखी, और किस तरह करके लिखी कि दलाइल के अंबार लगा दिए। एक हवाला नहीं दिया। कई ऐसी जगह है जहां आला हज़रत रहमतुल्लाह ने एक बात का 100 हवाला पेश किया। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया। आप हज करने गए हुए थे और सबसे बड़ा आपका मौजू है नबी पाक की शाने बयान करना, हुजूर की अजमत पे लिखना बड़ा मौजू है। अपने अपने मौजू होते हैं ना, कुछ लोग फ़िका आपने फ़काहत पे सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन जिस मौजू पर आपका गलबा रहा वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मौजू, वो नबी करीम की मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा आला हज़रत, और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज़्यादा था, और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज़ बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है, 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शाने बताता जाऊँगा, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊँ। और फिर तारीफ़ें किस किस की? हुजूर की औलाद की, असहाब की, नबी पाक के गुलामों की, वलियों की, सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज़ है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी, मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी ज़मीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है। कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती। एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफ़ा पूछा जी फ़र्द का दर्जा ज़्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फ़र्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वज़ू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फ़र्ज तो मुंह धोना है पहले,
ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی، پھر وضو فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے، پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں، کچھ خالص علمی ہوتی ہیں، کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے تو ان کی پتہ سانو پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں، جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی، اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، باہر دروازے پہ پڑھو، مسجد کے دروازے پہ جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر، وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن تو جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے، اپنے تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں، اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو. یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ. اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے. آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے. اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا. ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ 2 علماء کے درمیان اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا. جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ. وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا. تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، بات اور خراب ہو جائے گی. پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں. تو انہوں
نے نہ پوری تیاری نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے. اب وہ ارطلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لگی کہنے لگا احمد رضا بلد نکی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے. یہی تو وہ فرماتے ہیں. جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی. ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے، لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں. پکی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد. کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث. کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے. بیگانے ویسے بد دین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے. تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر. تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا. ایمان اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان. آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تگڑی. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر. یہ دعائیں یاد کیا کریں، یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا. بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں. طاعون کا مرض، وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا. بڑا سخت مرض تھا. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی. ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے. طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا. آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں. اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا. اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا. اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے. یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے. اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے، بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں. یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے. اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی، اتنے پیسے لگا دیے اس کو پسند نہیں آ رہا. خیر
चारों नाचार आप फरमाने लगे यार जितना भी खाया जाता है खा लेते हैं, फिर जो होगी देखी जाएगी, बंदे का दिल रखना भी तो ज़रूरी है। और रब करीम के बंदों का तरीका यही है, अल्लाह के बंदों का तरीका यही है, दिल रखना भी तो ज़रूरी है ना। आला हजरत ने ना वो पूड़ी भी खा ली, कबाब भी खा लिया, जाके घर आके रात को लेटे, सवेरे उठे तो मुंह सारा छालों से भर गया, क्योंकि तबीब ने मना किया हुआ था। इतना भर गया कि बोला भी नहीं जाता, मुंह खोला भी नहीं जाता, शदीद मुश्किल है, क्या करें। आपके भाई मौलाना हसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ना एक तबीब को लाए, बड़े सियाने को, उसने आते ही कहा इनको तो ताउन हो गया। आला हज़रत फरमाने लगे तू झूठ बोलते है और तेरी हिकमत भी झूठ बोलती है, मुझे ताउन नहीं हो सकता। उसने कहा जनाब कोई गिल्टी है। फरमाने लगे तू झूठ बोलता है इसलिए कि मैंने ताउन वाले मरीज को देख के वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे नबी ने सिखाई है। तो तबीब की बात गलत हो सकती है, मेरे हबीब की गलत नहीं हो सकती। हबीब की बात गलत हो सकती। फरमाया वो कहने लगा जी वही है, तो आप फरमाने लगे तबीब झूठा साबित होगा और हबीब की बात को अल्लाह सच साबित करेगा, ये हो ही नहीं सकता, मैंने दुआ पढ़ ली थी, ये कैसे हो सकता है। ये यकीन कामिल है। ये क्या है बोलिए। अल्लामा इकबाल कहा करते थे याद रखो गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से बदतर है बेयकीन नहीं, यकीन कामिल। पीर कामिल के यकीन कामिल, हालांकि दोनों कोई कामिल होना चाहिए, पर यकीन कामिल बड़ा नफ़ा देता है। यकीन कामिल है, आप यकीन करें। एक दरवेश की मैं बात पढ़ रहा था तो वो कहीं मुरीद हो गए, तो इतने यहाँ ना पीरी मुरीदी बड़ी कच्ची होती है, हो भी सकता है, पूछ भी लेते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, मुरीद हो गए। तो किसी ने उनको कहा कि सच्ची बात यह है कि बंदा कामिल नहीं। फरमाने लगे नहीं कामिल तो मैंने पकड़ लिया, मैंने रब से कहना इसे कामिल कर, क्योंकि मेरा सारा कुछ यही है। ख़त्म हो गई बात। एक दर फड़िए तो मोहकम फड़िए, एक दही हो के मरिए, अल्लाह कर देगा कामिल। ख़त्म हो गई बात। ये क्या बात हुई, कच्ची कच्ची बातें करना, कच्ची कच्ची और अकल के घोड़े दौड़ाना, बस जिससे लगा ली फिर उससे पक्की लगा ली। ये आप जहालत से, वो आदम चिश्ती कहता है लगा जदों बाजार अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुधाए, किसे ने लुट ली इल्म दी दौलत ते किसे हासे झोली पाए, आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद लिया है। एक जहालत साडी असी। और एक शेर और बड़ा कमाल है उसका, चलो आ गया है, आला हज़रत का मौजू है ना, तो मुझे भी बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो वो कहते हैं कि किसे दे सिर दस्तारे इमामत उस इल्म पढ़ावन सिखिया है, तो किसे ने पहने है फकर द चोगा उस जुहद कमावन सिखिया है, आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखिया। वेख ना मुकद्दर साडा, असा पक्का प्रोग्राम बनाया। वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखिया है, ते सानवे दी बड़ी जांच है। असा यार नहीं समझ रही बात की, असा यार मनावन सहाबा को पता होता था कि हुजूर को मनाना कैसे, बंदा ढूंढ के ले आते थे, उन्हें पता था ये कैसे मानेंगे। और हज़रत फरमाने लगे कि तबीब की बात गलत हो सकती है, हबीब की बात गलत हो सकती है, मुझे ताउन नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हकीम नाराज हो गया, वो था ना डॉक्टर साहब बिगड़ जाते हैं कि मेरा मतलब है ये कैसे हो गया। सिर्फ एक आलिम है बेचारा जिसको सारे कह लेते हैं कि तू गलत चल रहा है, ना डॉक्टर के नुस्खे के खिलाफ आप बात कर सकते हैं। वो कहता है डॉक्टर मैं हूं कि तू है। तो वो तबीब साहब नाराज होकर चले गए। कुछ लोग जो थे साथ वो भी कहने लगे कि तबीब तो बहुत बड़ा था, चलो ये कहते हैं मुझे नहीं है तो नहीं। अब सारे लोग मानते हैं कि ताउन है। रात को ना एक शागिर्द आला हज़रत के कान में कहने लगा हुजूर थोड़ा सा तेब मैंने भी पढ़ा है कि मशवरा दूं। फरमाया दो। कहने लगा जी मिसवाक करें आप, थोड़ा सा मुंह खोल जाएगा, और फिर काली मिर्च पीस के ना थोड़ी मुंह में डाले, मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा। फरमाने लगे तू मेरा मुखलस है, तू जो कह रहा है मुझे भी उसमें बेहतरी लग रही है। वो एक मिसवाक लाया, फरमाया ये मेरे नबी की सुन्नत है। थोड़ी सी मुश्किल से मिसवाक की और फिर मिर्चें ना काली मिर्चें पिसी हुई मुंह में डाली। आधे घंटे के बाद एक कह आई और अंदर ना सारा खून जो मसूड़ों में था और जो सारा जमा हुआ था बाहर आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बुला के लाओ उस तबीब को।
وہ کہتا تھا منہ کھل نہیں سکتا، گلٹیاں بن کے اسے بلا کے لاؤ، پہلے میں اسے اللہ کا قرآن سناؤں گا، پھر محمد عربی کی نعت سناؤں گا، میں بتاؤں گا کہ میرا منہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا، بلا کے لاؤ۔ میرا یقین کامل ہے کہ حضور نے جو فرما دیا ہے اس سے بات آگے پیچھے ہو سکتی، یہ کمال۔ اور پھر علم کمال تھا، یقین کمال تھا، تو عمل بھی کمال تھا، عمل بھی کمال، عمل اعلیٰ حضرت نے پایا تھا، کمال کا عمل تھا، کمال۔ دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نا سفر کرتے تھے نا، جب اس وقت ٹرین پہ سفر زیادہ ہوتا تھا، آج بھی ہندوستان کے لوگ ٹرین پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں، میں نے بھی وہاں ٹرین پہ سفر کیا ہے، تو ٹرین بیفور ٹائم آ جاتی ہے، وقت سے پہلے اسٹیشن پہ ٹرین ہوتی ہے، مزہ آتا ہے ٹرین پہ سفر کرنے میں۔ تو ایک دفعہ میں یہاں لاہور سے بیٹھا کراچی جانے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کب پہنچے گی؟ کہتے تسی بہ جاؤ، جدو سارے پہنچن گے تسی بھی پہنچ جاؤ۔ یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ وہ اس نے نا مجھے مطلب اتنا شاندار جواب دیا کہ میں چپ کر گیا، میں کہ گل تو ٹھیک کر دیں، کہتے جی ٹائم ہوں تمہیں کیویں دسیے، کیونکہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، حالات ہی بڑے خراب تھے ان دنوں۔ کہنے لگا بیٹھ جائیں، جب سارے پہنچیں گے تو آپ بھی۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ہندوستان میں نا ٹرین کا سفر زیادہ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، پاکستان کی بھی ہر چیز انشاءاللہ آگے نکل جائے گی ساری دنیا، اس وطن پہ اللہ نے بڑا ہی فضل کرنا ہے۔ تو سفر تھا، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ حساب لگاتے تھے کہ نماز کا وقت کہاں آئے گا، کوشش فرماتے تھے کہ ٹرین بدلنی پڑے تو بدل لیں، لیکن ایسے ٹائم پہ جا کے ٹرین رکے کہ جہاں نماز نہ رہ جائے، یہ خاص ان کا تقویٰ تھا۔ بہرحال ایک دفعہ نا اجمیر شریف جا رہے تھے، خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دے، سلطان الہند کے مزار پہ اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے۔ رستے میں نے ایک جگہ مغرب کا وقت ہوا، ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیچے اترو بھائی۔ ساتھ ہی نا پلیٹ فارم پہ صفیں بچ گئیں، چادریں بچ گئیں، مصلے بچ گئے، اعلیٰ حضرت جماعت کرانے شروع کر دی۔ رابٹ نام تھا اسٹیشن ماسٹر کا، وقت ہو گیا، وہ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ مسلمان تھا اور بڑا عقیدت مند تھا، یہ انگریز تھا، انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس کا دل تھا کہ میں بزرگوں کو نماز پڑھ لینے دوں، پر یہ کہنے لگا چل ٹائم ہو گیا، وصل دے، جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ اس نے وصل دیا گاڑی کو، اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے رہے، دوسری رکعت سکون سے نماز پڑھی۔ اب وہ گاڑی کو آگے لے جاتے ہیں، گاڑی آگے جاتی نہیں، آگے لے جاتے ہیں جاتی نہیں۔ وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو چلاتا کیوں نہیں، کہنے لگا چل ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا، کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا۔ اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں۔ اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رہا ہے، تو نیچے اتر، میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھا، اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے۔ انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں۔ کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں۔ اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا، اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے، بڑا متاثر ہوا۔ نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا ہے، نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب مرید، آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا۔ فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے۔ کہا جناب آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے، میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا
کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں، تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور دیکھیے لکھنے کا انداز، کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے، صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس، اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا بڑا کچھ کہا، بڑا بڑا کچھ کیا، لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا۔ انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ہر مسجد میں، ہر جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی ہے، آج بھی ہے۔